مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہمارے قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے، پوری کائنات کو بنانے والا ہے، انسان کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کرنے والا ہے، ساری کائنات کا خالق مالک ہے. جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. ذی وقار معزز سامعین و سامعات، حالیہ دنوں کے اندر سوشل میڈیا پر آپ لوگوں نے کچھ گفت و شنید سنی ہوگی. ٹرانسجینڈر ایکٹ وغیرہ کے حوالے سے ملک کے اندر
اسلام پسند طبقے کی طرف سے اس کی کافی حد تک مذمت کی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ اس قانون سے واقف ہیں، بعض احباب ایسے بھی ہیں جو اس کو نہیں جانتے۔ آج اس مختصر خطبہ کے اندر اسی حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، معاشرے پر اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اس سے بچا کس طرح جا سکتا ہے، اور ہماری اس حوالے سے کیا ذمہ داری ہے۔ محترم بھائیوں، ٹرانسجینڈر ایکٹ یہ دو لفظوں سے مرکب ہے۔ انگلش کے اندر ٹرانس کا معنی ہے تبدیلی کرنا، اور جینڈر جنس کو کہتے ہیں۔ تو ان دو لفظوں کا معنی ہے جنس کو تبدیل کرنا۔ ہمارے ملک کے اندر 2018 کے اندر یہ قانون پاس ہوا جو ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام سے اب معروف ہے، جس کا مطلب یہ ہے ٹرانسجینڈر پرسن وہ مرد یا عورت جنہیں اللہ تعالیٰ نے مرد پیدا کیا ہے یا عورت پیدا کیا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر خوش نہیں ہے۔ وہ مرد جس کو اللہ تعالیٰ نے مرد پیدا کیا ہے، وہ اپنے آپ کو عورت بنانا چاہتا ہے، اور وہ عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے مؤنث بنایا ہے، عورت پیدا کیا ہے، وہ اپنے آپ کو مرد بنانا چاہتی ہے، مرد بننا چاہتی ہے۔ تو یہ جنس کی تبدیلی اپنی پسند کے مطابق کرنا، یہی ٹرانسجینڈر جو ہے نا یہ پرسن ہے۔ اور پاکستانی پارلیمنٹ نے 2018 کے اندر خواجہ سراؤں انٹرسیکس کے حوالے سے ان کے حقوق کے تحفظ کے نام پر یہ ایک غیر اسلامی اور غیر انسانی رویے پر مبنی ایک قانون پاس کیا، جس حوالے سے آج کل کافی بحث و شنید ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ قانون ان چند قوانین میں سے ہے جس پر ہمارے ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں۔ یہ جتنی لبرل اور سیکولر جماعتیں ہیں، خواہ وہ مسلم لیگ نون ہے یا وہ پیپلز پارٹی ہے یا وہ پی ٹی آئی، یہ سب کے سب اس پر متفق ہیں اور اسلام کا اور اہل اسلام کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس مسئلے میں مسلمانوں کی زبردست قسم کی مخالفت کر رہے ہیں کہ کسی طریقے پاکستان کے اندر یہ قانون لاگو ہو جائے۔ اس حوالے سے کافی حد تک وہ کامیاب نظر آئے۔ کچھ لوگوں نے جو آٹے میں نمک کے برابر سمجھ لے، ان لوگوں نے اس کے خلاف اس وقت بھی آواز بلند کی، لیکن ان کی کوئی سنی نہیں گئی، اس لیے کہ ہمارے ملک کے اندر اگرچہ یہ اسلام کے نام پر بنا ہے یا مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں اسلام اور مسلمانوں کو مقدم نہیں کیا جاتا۔ یہاں اکثریت کا اعتبار ہے، اکثریت جس قدر مرضی غلط بات پر متفق ہو جائے اسی کی بات تسلیم کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے اسلام پسند طبقے کو اس وقت بھی بس پشت ڈال دیا گیا۔ تو جب یہ قانون عدالت کے اندر چیلنج ہوا تو وہاں پر کچھ حقائق اس سے جو ہے نا ان سے پردہ اٹھایا گیا اور مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے نام پر جو قانون بنایا گیا ہے، اس کی آڑ میں جنس پرستی اور اپنی جنس کی تبدیلی، اس قانون کی آڑ میں یہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔
حقیقت بات یہ ہے کہ تیسری جنس سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے حقوق پر یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ان لوگوں کے حقوق کو مارا گیا ہے، اور یہ وہ مرد جو اپنے آپ کو عورت کہلوانا چاہتے ہیں اور وہ عورتیں جو اپنے آپ کو مرد کہلوانا چاہتی ہیں، مرد بننا پسند کرتی ہیں، یہ ان کو تحفظ دیا گیا ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے راستہ ہموار کیا گیا ہے۔ تو یہ نہ صرف ایک اسلامی نقطہ نظر سے غلط ہے، بلکہ یہ انسانیت کے رویوں کے حوالے سے بھی انتہائی خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، جس کی جنس کا تعین اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے پیٹ میں کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی جنس کا تعین کر دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام اور قدرت اور فطرت کو تبدیل کرنے کے درمیان ہیں اور اللہ رب العالمین کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہم اس بل کو دیکھا جائے، اس کی شق نمبر 3 اور اس کی ذیلی شق نمبر 2 جو ہے، 2 نمبر شق انتہائی خطرناک قانون سازی کی گئی ہے۔ اس میں کیا بات کہی گئی ہے کہ کسی بھی شخص کی جنس کا تعین اس کی اپنی مرضی سے ہوگا۔ کیا مطلب کہ کوئی مرد اٹھے اور یہ اعلان کر دے کہ میں اپنے اندر عورت جیسے جذبات محسوس کر رہا ہوں، لہٰذا مجھے عورت لکھ دیا جائے، تو اس بندے کے اس دعوے کو قبول کیا جائے گا، اس کی اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے اس کو عورت ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی بھی عورت وہ کل کو کھڑی ہو کر صرف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں اپنے آپ کو مرد محسوس کرتی ہوں، تو صرف اس کے اس دعوے کی بنیاد پر اس کو مرد ڈکلیئر کر دیا جائے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اسی طرح سب سے بڑی بات جو سمجھنے والی ہے یہاں پر، اس عمل میں نہ تو کوئی میڈیکل بورڈ کی ضرورت ہے، نہ اس کی کوئی پابندی ہے، اور نہ ہی کوئی نفسیاتی معائنہ کی کوئی پابندی ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے یہ، تو یہ نہیں کہ اس کا میڈیکل کروایا جائے یا اس کی میڈیکل رپورٹ منگوائی جائے یا اس کا نفسیاتی معائنہ کیا جائے، محض اس کے دعوے کی بنیاد پر اس کے اوپر سارے احکام مردوں والے لاگو کر دیے جائیں گے۔ اس کی شناخت مردوں والی، اس کے شناختی کارڈ پر مرد لکھ دیا جائے، اور اگر وہ عورت ہے تو اس کے شناختی کارڈ کے اوپر مرد لکھ دیا جائے۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ سامعین محترم، یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ یہ قانون صرف لفظوں کی حد تک نہیں ہے یا محض یہ شور شرابہ نہیں ہے، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ وزارت داخلہ سے موجودہ اسلام پسند لوگوں نے، جن کے اندر سینیٹر مشتاق احمد کا نام جو ہے نا وہ کافی واضح ہے، انہوں نے جب وزارت داخلہ سے اس کی رپورٹ طلب کی ہے کہ 2018 سے لے کر جون 2021 تک کتنے لوگوں نے اپنی جنس تبدیل کروائی ہے اور کتنا اس ایکٹ پر عمل ہوا ہے، تو آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ کوئی لگ بھگ 30,000 کے قریب لوگوں نے نادرا کے اندر جا کر، جو آن دی رپورٹ ہے، جو ریکارڈ کے اندر موجود ہے، 30,000 کے لگ بھگ لوگوں نے جا کر اپنی جنس تبدیل کروائی ہے، محض اپنے آپ کو مرد یا عورت لکھوایا ہے، جنس تبدیل کروا لی۔ 28,723 افراد ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے اندر یہ احساسات، یہ جذبات محسوس کرتے ہیں، لہذا ہماری بات کو تسلیم کرتے ہوئے ہمارے جنس کو بدلا جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدائشی طور پر ایک مرد بنایا ہے، وہ اپنے آپ کو عورت بنا ہے، اور جس کو اللہ نے عورت بنایا ہے وہ مرد بنا ہے۔ تو ان میں سب سے زیادہ تعداد میں مرد ہیں، جن کی تعداد 16,530 ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو عورت رجسٹر کروایا ہے، اور اس سے کم تعداد خواتین کی ہے۔ 12,154 خواتین ایسی ہیں جو قانونی طور پر اپنے آپ کو مرد جو ہے نا وہ لکھوانا چاہتی ہیں، اور انہوں نے لکھوایا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو 9 مرد صرف ایسے ہیں جو اصل خواجہ سرا، انٹرسیکس، اصل جو خواجہ سرا تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں غلطی سے مردوں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے،
لہذا ہمارا نام وہاں سے نکال کر ہماری اصلی جنس کے اندر داخل کیا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں اس قانون کی آڑ میں، اس ایکٹ کی آڑ میں 30,000 کے لگ بھگ لوگوں میں سے صرف 9 بندے ایسے ہیں جو اصلی ہیں. باقی تقریباً سارے لوگ جعلی طور پر انہوں نے اپنے جنس کو جو ہے نا وہ تبدیل کروایا. اور یہ رپورٹ کسی اسلام پسند نے تیار نہیں کی، یہ انہی لوگوں نے خود رپورٹ تیار کی ہے. وزارت داخلہ نے جو نادرا سے رپورٹ منگوائی ہے اس کے مطابق اتنے لوگوں نے اپنی جنس کو تبدیل کروایا ہے، محض دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے، جھوٹ بول کر، اور محض اپنے ذاتی دلی جذبات کی جو ہے نا وہ عکاسی کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مرد یا عورت ڈکلیئر کروایا ہے. اس طریقہ کار میں سب سے خطرناک بات، جس طرح پہلے میں عرض کر چکا ہوں، کہ کسی میڈیکل بورڈ کی، کسی ڈاکٹر کے معائنے کی، کسی نفسیاتی جو ہے نا وہ معائنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. محض اس کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو جو ہے نا وہ بدل دیا جائے گا. حضرات، یہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. سب سے بہترین مخلوق اللہ نے انسان کو پیدا کیا دنیا کے اندر. سب سے خوبصورت اور سب سے عقل والی اور سب سے زیادہ افضل مخلوق اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کیا ہے. اور انسانوں کی جنس اللہ نے اپنی مرضی کے ساتھ متعین فرمائی ہے. اگر کسی کو مرد بنایا ہے تو اللہ کی مرضی ہے، کسی کو عورت بنایا تو یہ اللہ کی مرضی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کو تبدیل کرنے کی بھرپور سازش کی گئی ہے. حالانکہ اگر دیکھیں تو انسان کی خلقت دنیا کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ کی جو تخلیق ہے، اس کا ایک خوبصورت مظہر اور منظر ہے کہ اللہ کی ذات کتنی خوبصورت ہوگی جس نے اتنا خوبصورت انسان اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس انسان کو بنانے کے بعد اس میں روح پھونک دی. کن فیکون کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے. تو یہ کتنا بڑا اعزاز کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے ابن آدم کو، آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا ہے اور خوبصورت ترین بنایا ہے. تو آج اشرف المخلوقات انسان وہ ان گمراہیوں اور ان غیر اسلامی اور غیر انسانی اور غیر فطرتی رویوں کے اندر جا کر اپنے آپ کو اسفل السافلین سے بھی نیچے لے گیا ہے، جانوروں سے بھی گر چکا ہے. اور یہ امریکہ کے اندر چند سال قبل کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے آپ کو جانور محسوس کرتے ہیں. انہوں نے وہاں پر ایک اپنی کمیونٹی بنائی ہوئی ہے. کچھ نے کہا ہم اپنے آپ کو کتا محسوس کرتے ہیں، کچھ نے کہا ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ چیتا، بھیڑیا محسوس کرتے ہیں. اس طرح کی جو باتیں وہاں پر وہ لوگ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کے لیے اس طرح کے جو ہے نا وہ آزمودے آزماتے ہیں، وہ آج ہمارے ملک پاکستان اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے اندر قانون بن چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اس کے تخلیقی مراحل ہیں. یہ بڑی خوبصورت تخلیق ہے. اس کے پیچھے کوئی ارتقائی مراحل نہیں ہے، یہ کوئی نظریہ ارتقاء نہیں ہے کہ یہ انسان پہلے جانور تھا اور پھر آہستہ آہستہ انسان بن گیا. ایسی بات نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا کام ہے، یہ وہ لوگ جو ملحدین، بے دین قسم کے لوگ اور اسلام کے دشمن لوگ، یہ ان کا نظریہ ہے. مسلمانوں کا یا اسلام پسند لوگوں کا یا اہل اسلام کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسان کی تخلیق کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ. اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. پھر اللہ نے تمہیں خوبصورت انسان بنا دیا ہے. تم دنیا کے اندر بکھرے ہوئے ہو، تم دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہو. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ نے صرف تمہیں انسان بنا کر چھوڑ نہیں دیا تمہاری جذباتی تسکین کو پورا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے تمہاری دلی خواہش کو پیدا کرنے کے لیے تمہارے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کیا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے ساتھ سکون حاصل کر سکو. یہ اللہ کی فطرت ہے.
اللہ نے عین انسان کو اس کی فطرت کے مطابق پیدا کر کے دنیا کے اندر اس کی جو ہے زندگی کا سامان اس کی بالکل فطرت کے مطابق کیا ہے. اس کے باوجود اگر کوئی اپنے حقوق کے نام سے اس طرح کھڑا ہو کر اس طرح کا غلط ایکٹ بنائے یا اس کا ترویج کرے یا یہ پسند کرے تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی بات ہے. یہ اللہ کی تخلیق اللہ کی مخلوق کو بدلنے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد یہ شرف بخشا ہے, تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے. یہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر یہ شرف بخشا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا درست پیدا کیا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک, اللہ نے تجھ کو پیدا کیا, برابر کیا, ایک اعتدال کے ساتھ درست مقدار کے اندر بنایا ہے. بے ڈھنگا نہیں بنایا, بدصورت نہیں بنایا. اللہ نے ہر عضو کو ایک بہترین جگہ پر فٹ کر کے تجھے خوبصورت نقشے کے تحت جو ہے نا دنیا کے اندر بھیجا. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے. انسان کی جو فضیلت ہے اس کی حیثیت اور کیفیت کے حوالے سے بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو انسان بنایا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, اللہ نے تمہاری صورت بنائی ہے, بھدی نہیں بنائی, بد صورت نہیں بنایا. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, اللہ نے تمہیں بہترین صورت بخشی ہے, بہترین صورت اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو بہترین فریم کے اندر بنایا ہے, بہترین انداز کے ساتھ ہم نے اس کو تخلیق کیا ہے. تو اللہ کی تخلیق پر راضی نہ ہونا یہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے, یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اس قانون کی وجہ سے اب میں آپ کے سامنے اس ایکٹ کی بعض خرابیاں اور قباحتیں رکھتا ہوں کہ یہ اس قانون کی کیا قباحت ہے, کیا خرابی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تقسیم الہی پر عدم رضامندی. اللہ نے جو آپ کے حصے میں جو تقسیم میں لکھ دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جس کو مرد بنانا تھا مرد بنایا ہے. جنس کے اعتبار سے جو جنس اللہ نے متعین کر دی ہے یہ ہے اس قانون کے تحت وہ انسان اپنی اس جنس پر راضی نہیں ہے. اگر اللہ نے مرد بنایا ہے تو وہ اللہ کے اس فیصلے پر ناخوش ہے, وہ مرد نہیں بننا چاہتا, وہ اپنے آپ کو عورت بنانا چاہتا ہے. اور اگر اللہ نے عورت بنایا ہے اور وہ اللہ کے اس فیصلے پر راضی نہیں ہے, اللہ کی اس تقسیم پر راضی نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو مرد بنانا چاہتی ہے. تو یہ ایک پہلی خرابی تو یہ ہے کہ جنس مخالف کو اپنانے کی کوشش کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور اللہ کی تخلیق پر عدم رضامندی ہے. حالانکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکب, اللہ نے جس صورت کے اندر چاہا اللہ نے اس کو جوڑ دیا ہے, بنا دیا, پیدا کر دیا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, لیکن اس کے مخالف چلنا یہ اللہ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنس مخالف سے مشابہت ہے جس کو شریعت اسلامیہ کے اندر ملعون عمل قرار دیا گیا. وہ بناوٹی مخنث جو اپنے آپ کو خسرہ شو کرواتے ہیں, بناوٹی مخنث بننے والے, ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت, لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں پر, ایسے مردوں پر لعنت کی ہے جو مرد ہونے کے باوجود وہ عورتوں والی جو ہے نا وہ مشابہت اختیار کرتے ہیں, اپنے آپ کو مخنث بنانا چاہتے ہیں. اور اسی طرح ان عورتوں پر بھی لعنت کی ہے, وہ عورتیں بھی ملعون ہیں جو عورتیں ہونے کے باوجود مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہیں, مردوں جیسا بننے کی کوشش کرتی ہیں. ایسی عورتیں بھی ملعون ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل ان لوگوں کے بارے میں فرمایا اخرجوہم من بیوتکم, ان کو اپنے گھروں سے نکال دو, ان کو اپنے گھروں میں داخل نہ ہونے دو. اس طرح کی بیروبیہ قسم کے لوگ, اس طرح کی عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں یا اس طرح کے مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, کبھی ان کو اپنے گھر میں نہ آنے دو, اپنی عورتوں کے ساتھ نہ بیٹھنے دو, ان کے ساتھ میل جول نہ رکھو, ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھو, اس لیے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں, یہ ملعون ہیں, یہ لعنتی لوگ ہیں دنیا کے اندر.
جو اپنے آپ کو اپنے جنس پر راضی نہیں ہے اور اپنی جنس سے ہٹ کر مخالف جنس اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات، چال چلن کے اندر جو مخالف جنس کی مشابہت اختیار کرنے والے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت، فرمایا لعن المشبہات من النساء، عورتوں میں سے جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں اللہ کے نبی نے ان پر لعنت کی ہے۔ فرمایا والمشبہین من الرجال بالنساء، اور وہ مرد جو ہیں مرد لیکن عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ آج بدبختی اور بدقسمتی کی بات یہ ہے، ہمارے ملک کے اندر بعض دفعہ انسانی حقوق کے وزیر ایسے لوگ بن جاتے ہیں، ایسی عورتیں بن جاتی ہیں جن کی حیثیت و کیفیت اور جن کا حلیہ دیکھیں تو نظر نہیں آتا کہ یہ عورت ہے، وہ اپنے آپ کو عورت کہلوانے نہیں چاہتی۔ اس طرح کے لبرل قسم کے لوگ، بے دین قسم کے لوگ، یہ ملک پاکستان پر مسلط ہونا یہ اللہ کے عذاب سے کم نہیں، یہ بہت بڑا عذاب ہے یہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے خبیث قسم کے لوگوں سے ہماری جان چھڑوا دے۔ تیسرے نمبر پر لباس کے اندر جو مشابہت اختیار کرتے ہیں، کچھ عورتیں مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں۔ آج کل، پہلے ہم سنتے تھے کہ عورتیں چست لباس پہنتی ہیں، باریک لباس پہنتی ہیں، آج کل مردوں نے پجامے پہننا شروع کر دی ہیں۔ یہ اسی کے اندر آتا ہے، جو اپنے بچوں کو یا اپنے گھروں کے اندر اس طرح کے مردوں کے لیے پجامے سلواتے ہیں اور ان کو جو ہے نا پہناتے ہیں، یہ عورتوں کی مشابہت ہے، یہ لڑکیوں کی مشابہت ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں، ان کا لباس مردوں جیسا ہوتا جا رہا ہے، ان کی حیثیت و کیفیت مردوں جیسی ہوتی جا رہی ہے، ان کی بالوں کی کٹنگ، ان کی سیٹنگ دیکھیں، وہ مرد بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ مرد، انہوں نے بڑے بڑے بال رکھ کے ایئر کیچر لگائے ہوئے ہیں، پونیاں لگائی ہوئی ہیں، عورتیں بن رہی ہیں۔ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لباس المرأة، اللہ کے نبی نے ایسے بندے پر لعنت کی ہے جو بندہ ہونے کے باوجود عورتوں کا لباس پہنتا ہے۔ عورتوں کا لباس سے مراد صرف عورتوں کے کپڑے نہیں ہیں، عورتوں کی خاص استعمال کی چیزیں ہیں، وہ پونی ہو، وہ ایئر کیچر ہو، وہ کوئی بھی چیز ہے جو عورتیں پہنتی ہیں، جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے اور عورتوں کی حیثیت و کیفیت ہے، وہ عورتوں کے لباس میں شامل ہے۔ جو مرد اس طرح پہننے کی کوشش کرتا ہے یا اس طرح کا لباس پہنتا ہے، اللہ کے نبی نے اس پر لعنت کی ہے۔ فرمایا وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ، اور اس عورت پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے جو مردوں کے مشابہ لباس پہننے کی کوشش کرتی ہے، جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے لباس کے اندر۔ اور چوتھی بات، ایسے لوگ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین بندے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پہلا کون سا؟ العاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا بندہ والدیوس، دیوس بندہ، بے غیرت انسان، اپنے گھروں میں بے غیرتی بے حیائی کو عام کرنے والا، اپنی بیوی بچوں کے اندر بے حیائی اور بے غیرتی دیکھ کر خاموش ہونے والا، دیوس بندہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَالرَّجِلَةُ النِّسَاء، اور تیسرے نمبر پر وہ بندہ جو مرد نما عورت ہے، مرد نما عورت، عورت کے ساتھ مرد مشابہت رکھے یا مرد کے ساتھ عورت مشابہت رکھے، ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو اس لیے آج اگر کوئی اپنے آپ کو جنس بدلے یا جنس بدلنے کی کوشش کرے، ایک ہوتا ہے گناہ، بذات خود بڑا کبیح فعل ہے، بڑا گندا عمل ہے، اس پر گناہ ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے، اس کا گناہ کم ہے، اس کا وبال کم ہے، لیکن ایک ہے گناہ کو پروموٹ کرنا، گناہ کو عام کرنا اور گناہ کو پھیلانا، بلکہ اس کو قانونی حیثیت دے کر عام کرنا، اس کا نفاذ کرنا، لاگو کرنا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے۔ اور ایسی قومیں تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں جنہوں نے اللہ کے عذابوں کو اس طرح دعوت دی اور جنہوں نے اللہ کے اس زمین کے اندر اللہ کے نظام کو چیلنج کیا اور اس کو مذاق بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام اس صفحہ ہستی سے مٹا دیے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا انجام ہوا؟ اللہ نے اس بستی کو زمین سے اٹھایا، آسمان کے قریب کیا، اس بستی کو الٹ دیا، الٹا کر کے اس کو نیچے زمین پر دے مارا، اور پھر
اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسے لوگوں پر پتھروں کی بارش برسائی، اور وہ بستیاں آج بھی اسی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ جاؤ ان علاقوں کا وزٹ کر کے دیکھ لو، وہاں سے بدبو آتی ہے مرداروں کی، ابھی تک بدبو آتی ہے، ہزاروں سال گزرنے کے بعد وہاں سے ابھی تک بو آ رہی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو ہم جنس پرستی اور اس طرف لے کر جانے والے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے ہمارے ملک کے لیے، جو ہمارے ملک کے اندر اس چیز کو قانونی حیثیت دی جا رہی ہے اور باقاعدہ حکومتی سرپرستی کے اندر اس کو تحفظ دیا جا رہا اور اس کو پھیلایا جا رہا اور اس کی جو ہے نا وہ سپورٹ کی جا رہی ہے۔ تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اس لیے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، ایسے اصحاب اقتدار کو سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ہمارے ملک کے اندر پہلے کون سی آزمائشیں کم ہیں؟ اتنی سخت قسم کی آزمائش سے ہمارا ملک دوچار ہے، مسلمان پریشان ہیں۔ تو پھر یہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے اور جن کو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ اسلام کا لحاظ کریں گے، اس طرح کے لوگ اس طرح کے قانون بناتے ہیں۔ تو آج وقت ہے ان لوگوں کی ڈٹ کر مخالفت کی جائے اور آپ اپنے ایمان کی خیر بنائیں۔ اگر خدا نہ خواستہ میں نے اور آپ نے انہی کو پروموٹ کیا، انہی کو سپورٹ کیا اور انہی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اس گناہ کے اندر ہم برابر کے شریک ہیں۔ اس گناہ کے اندر جو لوگ اس قانون کو پاس کرتے ہیں، اس کو پاس کرنے پہ خوش ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی سپورٹ کرنا، ان کو ووٹ دینا، ان کی مدد کرنا یا ان کے ساتھ محبت رکھنا یا دلی لگاؤ رکھنا، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے اور اس کا معاوضہ ان لوگوں سے بھی ہوتا ہے جن لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا۔ اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہوش کرنے والی بات ہے، ہوش کرنے کا وقت ہے، کہیں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اور انجانے میں کہیں اس گناہ کے اندر شریک نہ ہو جائیں۔ تو ایسے لوگوں کی مخالفت کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ بغض رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بغض اللہ تعالیٰ نے ایمان کا حصہ رکھا ہے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، یہ ایمان کے جوز ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ ناراضگی رکھنا، بغض رکھنا، اپنے بغض کا اظہار کرنا، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ اور یہ ایک مسلمان مومن کا کام ہے کہ وہ ڈٹ کر اس طرح کی چیزوں کی مخالفت کرے۔ تو یہ ہم جنس پرستی، یہ قوم لوط کا عمل، ایک عورت ہے ایک مرد ہے، وہ اپنے آپ کو عورت بنا لیتی ہے اور کسی مرد کے ساتھ شادی کر لیتی ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ مرد ہی ہے۔ جب مرد کے ساتھ مرد کی شادی ہو گئی، یہ قوم لوط کا عمل ہے، اور یہ اتنا گھٹیا، اتنا جو ہے نا برا عمل ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے دو لوگوں کو قتل کر دیا جائے، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، اس کام کرنے والے کو بھی کروانے والے دونوں کو قتل کر دیا جائے، وہ دونوں اللہ کی زمین پر رہنے کے حقدار نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا کیا انجام فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو الٹا کر نیچے پھینکا اور اس کے اوپر پتھروں کی بارش برسا کر پوری دنیا کے لیے قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ اس کے اندر ایک خرابی یہ بھی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، حالانکہ انسان کا جسم یہ انسان کا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے۔ اس پر اگر نظام قانون چل سکتا ہے تو صرف اللہ کا چل سکتا ہے، شریعت کا چل سکتا ہے۔ میں اپنی مرضی سے اپنے کسی عضو کے اندر کوئی تصرف نہیں کر سکتا جب تک مجھے شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اگر میں کرتا ہوں تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ کوئی بندہ اپنے جسمانی کسی عضو کے اندر اپنی مرضی سے کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا، بلکہ آپ کو یہ تو بہت بڑا فراڈ بھی ہے، یہ دھوکہ بھی ہے۔ فقہاء نے تو یہاں تک بات لکھی ہے کہ وہ بوڑھا مرد جو بلیک کلر لگاتا ہے صرف اس لیے اپنے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرا بڑھاپا چھپے، یہ چھپانے والا بھی فراڈیا ہے، یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ تو چاہیے کہ انسان اپنی جنس بدلوائے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کہے کہ میں اپنی جنس بدلنا چاہتا ہوں، مرد ہو تو عورت بننا چاہے، یہ کتنا بڑا خطرناک عمل ہے۔ اسی طرح سب سے بڑھ کر اسلام کا نظام وراثت متاثر ہوتا ہے۔ ایک عورت بڑی ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے میں مرد بن کر وہ جہاں اس کو ایک حصہ ملنا تھا دگنا حصہ لے جاتا ہے، مرد بن جاتا ہے۔ تو اسلام کا نظام وراثت بھی متاثر ہوتا ہے اس قانون کے تحت۔ اسی طرح سب سے بڑھ کر اس قانون کے اندر جو خرابی ہے
وہ نسل کشی ہے، قیامت تک لوگوں کے لیے نسل کشی اور خود کشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے، دنیا کے اندر بھیجا ہے، یہ شادی بیاہ نکاح کا جو انتظام کیا ہے، اس کا مقصد تولید انسانیت ہے، انسانیت کی بقا ہے، بچے پیدا کرنا اور تعداد کے اندر اضافہ کرنا۔ یہ ایک بنیادی جو ہے نا وہ مقصد ہے نکاح کا۔ تو جب مرد مرد کے ساتھ شادی کرے گا، عورت عورت کے ساتھ شادی کرے گی، بچے کہاں سے آئیں؟ تو یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت نسل کشی کی جا رہی ہے، خود کشی کی جا رہی ہے، جو کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے۔ اور اس کے اندر معاشرتی بگاڑ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی مرد اپنے آپ کو عورت رجسٹر کروا کر وہ عورت کی مخصوص عورتوں کی مختص جگہ کے اندر داخل ہو جائے، وہ عورتوں کے ٹوائلٹ میں چلا جائے، وہ کسی شادی ہال کے اندر عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگ جائے، وہ ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کسی کالج کے اندر داخلہ لے لے، وہ کسی بھی موقع پر جہاں عورتوں کا استعمال ہے وہ عورت بن کر بھاؤں کے ساتھ بیٹھ جائے، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، اپنے آپ کو عورتوں کے جنا خلوت سے بچاؤ، کوئی غیر محرم مرد کسی دوسری غیر محرم عورت کے ساتھ الگ نہ ہو، تنہائی اختیار نہ کرے۔ تو یہ بہت بڑا، تو مسلمانوں کے جہاں عام عوامی مقامات جہاں عورتوں کا اکٹھ ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، تو یہ گروہیاں اپنے آپ کو عورت شو کروا کر رجسٹر کروا کر ان کے اندر داخل ہو کر خرابیاں کرے، یہ بھی ایک معاشرتی بگاڑ ہے۔ اور جنس کی تبدیلی کی وجہ سے وہ مرد اور عورت کا فرق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، پردے کے جو ہے مسائل جنم دیں گے، کوئی پردے کا نظام نہیں رہ جائے گا۔ اسلام کا ایک بہت بڑا نظام پردہ ہے، حیا کا نظام ختم ہو جائے گا، بے حیائی عام ہو جائے گی اس قانون کے تحت۔ تو ایک عورت جو پیدائشی طور پر عورت ہے وہ خود کو مرد رجسٹر کروا کر وہ وراثت سے دگنا لے کر جو ہے نا وہ حق مارے گی۔ اور ایک بہت بڑی اہم بات کہ جو مرد اللہ نے اس کو مرد بنایا ہے اور اس کے بچے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروا لے تو بچوں کا نسب کہاں چلے گا؟ وہ جو نسب نامہ ہے، بچوں کا نسب، بچوں کی جو زندگی دنیا کے اندر بقا، وہ کیسے ہوگی؟ وہ کس کو اپنا باپ بنائیں گے؟ وہ تو باپ بننے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو عورت بنا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا خراب ہے، جو ہے نا وہ خرابی ہے، اور یہ بہت بڑی قباحت ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر اس ایکٹ کے عوض میں آئی۔ اور آخری بات، ہمارے کرنے والے کام کیا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اصل کام تو یہ ان ایمان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان میں جگہ دی ہے، وہ یہ کام کریں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس کو روکیں۔ یہ صرف اور صرف اس ایکٹ میں ترمیم نہیں بلکہ اس کی تنسیخ ہونی چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اور اس کے متبادل انٹرسیکس جو خواجہ سرا ہے ان کے حقوق پہ باقاعدہ طور پر ان کے تحفظ کا ایک بہترین ایکٹ اور قانون بننا چاہیے کہ ان کا نام لے کر اس طرح کی خرابی اور بگاڑ اس معاشرے کے اندر عام کیا جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر سب سے بنیادی بات جو ہے وہ ہے اس ایکٹ کی سنجیدگی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے، یہ ہمیں سمجھ ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر اس حوالے سے جتنا بھی مستند مواد ہے آپ اس کو شیئر کریں، جہاں پر آپ کو موقع ملتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جہاں بھی آپ کو فورم میں جگہ ملتی ہے، آپ مستند مواد لے کر جو اس کے خلاف ہے، شریعت سے، قرآن و سنت سے، اس کو عام کریں، اس کو پھیلائیں تاکہ لوگ پڑھیں اور لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اسی طرح تحریر لکھنے والے لوگ وہ اپنی تحریر کے ذریعے، خطباء اپنے خطابات کے ذریعے، اور سوشل میڈیا کے ورکر وہ اپنے اس ورک کے ذریعے اپنا اس کے اندر ضرور حصہ ڈالیں۔ اور یہ اس وقت کا بہت بڑا جہاد ہے، یہ اس وقت کے اوپر کرنے والا بہت بڑا کام ہے، اور جس کی ذمہ داری صرف علماء پر نہیں عام عوام پر بھی عائد ہوتی ہے تو وہ اس کو سمجھے اور اس کو آگے پہنچائیں۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک ہماری وسعت ہے اس کے اوپر بھرپور آواز اٹھائیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، لوگوں کے اندر اس کی نفرت کو پھیلائیں، لوگوں کو سمجھائیں اور لوگوں کے اندر اس چیز کی نفرت پیدا کریں تاکہ لوگ اس سے باز آ جائیں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں، تاکہ وہ لوگ جنہوں نے اس قانون کو پاس کیا ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ منسوخ کرنے پر جو مجبور ہو جائے۔ اسی طرح سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق ہے اس کو بذریعہ خط یا ای میل کے جس بندے کا اثر و رسوخ ہے وہ اپنے اثر و رسوخ اور اپنے سورسز استعمال کرتے ہوئے وہاں تک اپنا پیغام پہنچائے اور اس کے اندر ضرور حصہ ڈالیں۔
اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ایسے جو قرآن و سنت کے مخالف بل یا اس طرح کے جو قانون ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرمائے اور ان کو جو بنانے والے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو غارت فرمائے. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ مسئلہ صرف اور صرف میرا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، اسلام کا نہیں ہے، یہ مسئلہ انسانی بقا کا ہے، انسانیت کا مسئلہ ہے، نسلوں کا مسئلہ ہے، پاکستان کے مستقبل کا مسئلہ ہے. اگر ہم نے اس ایکٹ کے خلاف آج آواز بلند نہ کی، یہ قانون نافذ العمل رہا تو میرے بھائیوں یہ سیلاب چھوٹی آزمائشیں ہیں، اس سے بڑی بڑی آزمائشیں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اللہ کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش نہ نازل کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے جو ہے نا خلاف بھرپور اپنی آواز کو اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ اس کے مخالف آواز اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بھرپور طریقے سے نصرت، مدد اور حمایت فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان، اسلامیان پاکستان اور اسلام کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.